نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اس سوال کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب خود ہی شیطان کو پیدا کیا اور پھر شیطان نے کرنے کا سارا سلسلہ چلائے رکھا اور یوں وہ جب گمراہ کر دیتا ہے لوگوں کو تو لوگ عذاب دیے جاتے ہیں، تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی ایک ایسا سیٹ اپ بنایا، ایسا بندوبست کیا کہ جس میں لوگوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ان کو امتحان میں ڈالا اور امتحان میں ڈالنے کے بعد ان کے لیے دشمن پیدا کیا، دشمن نے ان کے لیے سارے اپنے چالیں کیا اور یوں اللہ نے بندے کو جہنم میں ڈالنے کا پورا پلان بنایا ہوا تھا اور انسان کو گویا اس نے خود ہی جہنم کے راستے میں لگا دیا۔ اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کریم، رحمان، رحیم یہ ہونا یہ جچتا نہیں ہے، لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا۔ ظاہری بات ہے یہ سوال لوگوں کے ذہن میں کبھی آتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بنیادی چیزیں پہلے سمجھ لینی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہے، ان کو اختیار تھا کہ ہمیں پیدا ہی نہ کرتے، اب انہوں نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد جو بھی ہمارے ساتھ وہ معاملہ کرے ان کو اس کا بھی اختیار ہے، وہ اس میں کسی کو جواب دے تو ہے نہیں۔ جب یہ والی صورتحال ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ انہوں نے کیسے کیا، کیوں کیا، کس طرح کیا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی اوقات تو سمجھ میں آئے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا وہ ملتا، ہم نے وہ کون سے کارنامے کیے جس کی بنیاد پر ہمیں نوازا جاتا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر فرض کیجئے جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں اور ایسا ہی سوال ہے، ایسا ہی مسئلہ ہے کہ اللہ نے شیطان کو یہ ساری طاقت دے کے انسان کو تباہ کرنے کا ہی پلان بنایا ہے، تو فبیہا، یعنی پھر اللہ کو اس سے روکنے والی کون سی چیز ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں آپ کو ہم کچھ بھی کہیں، سنیں، سمجھیں، سیکھیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے ہائے واویلا سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تو یہ کام پہلے بھی کر سکتے تھے، اب بھی کر رہے ہیں، اگر تو کرنے دیجیے، ہے نا؟ یہ تو کوئی سوال ہی نہیں بنا۔ جو پوری طاقت میں ہو، جس کے پاس سارا قبضہ قدرت ہو، ساری کنٹرول ہر چیز کا ہو، تو وہ اپنے کنٹرول سے جو چاہے کرے، اسی نے پیدا کیا ہے۔ اسی آپ کے پاس پلے ڈو ہے، اس آٹے سے آپ کبھی چڑیا بنا دیتے ہیں، کبھی آپ اس کو توڑ مروڑ دیتے ہیں، کبھی آپ اس کو خود ختم کرتے ہیں، کبھی کسی اور چیز سے ختم کرا دیتے ہیں، کبھی اس کو روٹی بنا کے آگ پہ جلاتے ہیں، پھر چبا جاتے ہیں خود ہی۔ تو آپ تو سوال نہیں کیے جا سکتے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے آٹا پھر پیدا ہی کیوں کیا، آپ نے پھر یہ گندم بوئی ہی کیوں تھی جب اس کو پیسنا تھا، اس کو رگڑا لگانا تھا، اس کو چبا جانا تھا، اس کو جو ہے وہ ختم کر دینا تھا۔ یہ سب ریڈنڈنٹ سوال ہے، اس لیے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پورا اختیار ہے، وہ جو چاہیں کریں۔ آپ اپنی بنائی ہوئی پینٹنگ کو جس طرح چاہیں ٹریٹ کریں، آپ کو کون سوال کر سکتا ہے؟ آپ اپنی بنائی ہوئی کسی بھی تخلیق کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کریں، آپ سے سوال کرنے کا حق کس کو ہے اور کیوں ہو؟ یہ تو اصل میں بات ذرا جھنجھوڑ والی تھی، تاکہ آپ کو اصل بات سمجھ میں آئے کہ ہے کیا مسئلہ۔ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک عمدہ ترین مخلوق بنائیں گے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کا انتخاب کیا۔ تو پہلے تو یہی سوچنا چاہیے کہ میں اور آپ انسان کیوں بنائے گئے؟ ہم نے ایسے کیا کارنامے کیے کہ ہمیں انسان بنایا جاتا ہے؟ ہماری ایسی کیا کوالیفیکیشن تھیں، وہ کیا کریڈینشلز تھے جس کی بیس پہ ہمیں انسان بنایا گیا؟ کسی کو جانور بنایا، کسی کو درخت، پودا، پرندہ بنایا، کوئی کیڑے مکوڑے، حشرات بنائے گئے۔ آپ نے ایسے کیا کمالات تھے کہ جس کی بنیاد پر آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، سب سے افضل بنایا؟ یہ تو خود اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے انڈیزرونگلی ہونے کے باوجود
ہمارے ساتھ ایک کرم فرمایا اور ہمیں اتنا اونچا مقام دے دیا. اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے بچھ جانا چاہیے کہ ہم تو ڈیزرونگ نہیں تھے, ہمیں آپ نے دنیا میں پیدا کیا, وہ بھی ساری مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق بنا دی. اور پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو پس منظر اس کا, چونکہ آپ نے پڑھا ہے قرآن کے اندر, احادیث میں بھی دیکھا ہے, سوال وہاں پیدا ہوا کہ یا اللہ, یہ انسان جو آپ نے پیدا کیا ہے یہ تو اس لائق نہیں ہے کہ اس کو یہ مقام عطا کیا جاتا. اور یہ سوال ابلیس نے کیا. اس نے کہا کہ میں اس سے پہلے کئی 100 سال سے عبادات کر رہا ہوں, کوئی جگہ میں نے نہیں چھوڑی جہاں عبادت نہ کی ہو, چپے چپے پر میں نے آپ کی بندگی کی ہے, بلکہ اتنا کام اچھا کیا ہے کہ آپ نے مجھے جنوں میں سے اٹھا کے فرشتوں کے درمیان بٹھا دیا. آپ ہی کی سرٹیفکیشن سے میں اتنے اونچے مقام پر پہنچا ہوں, تو یہ تو آپ کی ٹیسٹیمنی ہے کہ میں بہت ہی عمدہ ہوں, اعلیٰ ہوں, بہترین کام کر رہا ہوں. باقی جنوں کو آپ نے مار کے اور پٹوا کے ختم کروا دیا فرشتوں سے, مجھے آپ نے زندہ بھی رکھا ہے اور مجھے فرشتوں کے درمیان اٹھایا بھی ہے اور میرا یہ اونچا مقام بنایا بھی ہے. یہ سب تو آپ نے مجھے توفیق دی ہے اس درجے کی کہ میں تو واقعی ایک اعلیٰ مخلوق ہوں, آگ سے پیدا کی گئی ہوں, اور میرے مقابلے میں یہ انسان جس کے آگے آپ کہہ رہے ہیں سجدہ کروں, آدم علیہ السلام, یہ تو مٹی کا گارے کا بنا ہوا بدبودار بالکل ہی حقیر, اس کو میں سجدہ کروں, میں اس سے افضل ہوں, اس نے کیا کیا ہے, اس کے پاس کیا ہے, اس کی بیس پہ میں اس کو سجدہ کروں, تو یہ آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے. اچھا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن ہی میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, کہ ہم نے یہ ذمہ داری اشرف المخلوق ہونے کی, بہترین انسان, بہترین مخلوق بننے کی پہاڑوں کو آفر کی کہ کیا تم یہ ذمہ داری قبول کرتے؟ انہوں نے انکار کر دیا. آسمانوں کو, زمینوں کو, سب نے انکار کیا, فرشتوں کو, سب نے انکار کیا کہ یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے. اس کے بعد تو ہمیں آپ کا نائب بن کے جو اختیارات مل جائیں گے وہ اختیار ایسے ہیں کہ ہم قابو میں نہیں رہ سکیں گے. سب نے انکار کر دیا اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے, لیکن انسان نے کہا کہ یا اللہ میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے, یہ حوصلہ کرتے ہوئے انسان نے اس کو قبول کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو یہ چیلنج دیا کہ دیکھو شیطان تمہیں تنگ کرے گا, اور وہ اس لیے تنگ کرے گا کہ اس کو تم سے جیلسی ہے, وہ تم سے متنفر ہے, وہ تم سے حسد کرتا ہے, اور وہ خود چاہتا تھا یہ مقام جو تمہیں دیا جا رہا ہے کہ اس کو مل جائے, لیکن وہ اس کا اہل نہیں تھا, کیونکہ اس میں یہ تکبر بھی ہے, یعنی اپنی بڑائی بھی ہے, اور اسی طرح اس میں حسد کا مادہ بھی ہے. تو اس نے یہ تو نہیں دیکھا کہ حکم میں دے رہا ہوں, میرے حکم کو مانے, بلکہ اس نے یہ دیکھا کہ میں افضل ہوں. چنانچہ اس کے اندر یہ خرابی ہے, اس لیے وہ اس کا اہل نہیں ہے. لیکن چونکہ اس نے بہت سے اچھے کام پہلے کیے ہیں, تو میں اس کو اس کا بدلہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ قیامت تک کے لیے اس نے مہلت مانگی ہے, اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ انسان اس قابل نہیں تھا کہ اس کو یہ اونچا مقام دیا جائے. بس تمہاری زندگی میں جانے کا مقصد کل یہ ہے کہ تم اپنی بندگی کر کے یہ ثابت کرو کہ تم اس مقصد کے, اس بڑے منصب کے اور اس بڑے عہدے کے جو تمہیں سب سے اونچی مخلوق بنایا گیا ہے, تم اس کے اہل ہو. تمہیں کل یہ ثابت کرنا ہے. شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں سمتوں میں آئے گا اور تم کو ہر طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. تم اپنے آپ کو اس سے بچاتے رہو. میں تمہیں بار بار نصیحتیں کرتا رہوں گا, مختلف عنوانات سے تمہیں الرٹ کرتا رہوں گا. انبیاء کرام آتے رہیں گے, تم کو ایک کے بعد دوسرے 1,24,000 اللہ نے بھیج دیے, ایک کے بعد دیگر آتے رہیں گے تمہیں الرٹ کرنے کے لیے, یاد دلائیں گے. تم میں سے جو ہدایت کو قبول کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. شیطان کے وسوسوں میں تم نہیں آنا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تھا آدم علیہ السلام کے بعد, ان کی تمام اولاد کو, ان سب کو بھی سامنے اپنے پیش کیا. یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرمایا, آپ نے پڑھا ہوگا, ألست بربكم
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں. سب نے یک زبان ہو کر قبول کیا. فرمایا کہ دیکھو تاکہ قیامت میں یہ مت کہنا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. شیطان کے بارے میں تم نے جان لیا ہے، تمہارا کیسا اسٹونچ اینیمی ہے، اس کو سمجھو اپنا دشمن اور اس سے بچنے کی کوشش کرو، اس کے وسوسوں سے بچو. اور ظاہری بات ہے اللہ نے سارا اختیار انسان کو دیا ہے کہ وہ اس سے بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے. ابھی انسان کے اوپر ہے کہ وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس کے راستے پہ چلتا ہے یا رحمان کے راستے پہ چلتا ہے. یہ انسان کا اختیار ہے. عام طور پر انسان اگر اس فکر میں رہتا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اس میں کوتاہی کرتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے، اور یہ نقصان اس کو مہنگا پڑے گا. تو یہ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اختیار نہیں دیا، اس کو اختیار بھی دیا ہے، اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ بھی فرمایا ہے، بغیر اس کی کریڈیبلٹی کے اس کو اتنا اونچا مقام بھی عطا کیا ہے، تمام مخلوقات کو اس کے تابع کر دیا، اس کے لیے مسخر کر دیا کہ وہ جس سے چاہے کام لے، سب کو وہ اپنے قابو میں کر لیتا ہے، حالانکہ کمزور ہے، شیر اس سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے قابو میں آ جاتا ہے. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسانات اپنے جو بندے پر کیے ہیں، اس کو اس میں کرنے کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کرتا. شیطان کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ زبردستی گناہ کروا لے. وہ آئیڈیا تو دے سکتا ہے، گندے خیالات ڈال تو سکتا ہے، لیکن گناہ زبردستی ہم سے کروا نہیں سکتا. اب یہ پورا پس منظر ہے. اس پس منظر میں انسان کبھی کبھی شیطان کی بات مانتا ہے، کبھی اللہ کی بات مانتا ہے. تو جو اللہ کی بات مان کے چلتا ہے، اور ایسے بے تحاشا لوگ ہوئے ایک بڑی تعداد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں، کتنے صحابہ ہیں، کتنے مسلمان ہیں، کتنے دین کی فکر کرنے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مونوتھیسٹک ہیں، کتنے لوگوں کو فکر ہے، لگے رہتے فکر کرتے اور کرتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں سارے پروپیگنڈے کے باوجود. تو وہ میرے رابطے ویسے نہیں بدل رہے، وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے بدل رہے ہیں، ان کو توفیق ہو رہی ہے. پھر جہاں جہاں وہ غلطی کرتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ اللہ نے یہ توبہ کا ڈائنامائٹ بھی دے دیا کہ ایک توبہ کرو گے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ایک ہی دفعہ میں سب معاف ہو جائیں گے، شیطان کا سارا کیا درا ختم ہو کے رہ جائے گا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر خصوصی کرم فرمایا. اس کو چاہیے کہ وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور عافیت کے ساتھ چلے. اس پر اللہ اس پر رحمت مزید فرمائیں گے.